السلام علیکم. آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. چند چھوٹے چھوٹے سوالات اور انتہائی مختصر جوابات. سہیل آفریدی کو بدستور تنگ کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں. خیبر پختونخوا میں صورتحال ایسی ہے، آفریدی صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور گورنر راج کی بازگشت صاف سنائی دے رہی ہے. آفتاب شیرپاؤ کا نام بھی اس حوالے سے لیا جا رہا ہے. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ایک نیا شور شرابہ شروع ہو جائے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کے پی میں پبلک خاموش تماشائی بن کے یہ سارا کچھ دیکھتی رہے گی تو یہ اس کی خام خیالی ہے. ایسا ہرگز ایکسپیکٹ مت کیجیے. آپ جتنا دباؤ ڈالیں گے اس کا اتنی ہی شدت سے ریئیکشن آئے گا. کے پی میں یہ معاملہ اس لیے بھی زیادہ پریشان کن ہے، اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ کے پی میں اسلحہ کی بہتات ہے. وہاں پر عام آدمی کا مسلح ہونا اس کلچر کا حصہ ہے. تو اس لیے حالات خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم پی اے ڈاکٹر امجد نے گزشتہ روز تذکرہ بھی کیا کہ میرے ایک بیان کو بنیاد بنا کر اسٹیبلشمنٹ مجھے تنگ کر رہی ہے. نیب کے ذریعے ظاہر ہے، نیب بیچاری نے خود کیا تنگ کرنا، کسی کے کہنے پہ تنگ کر رہی ہے. میں نے پھر وہ کلپ سنا کہ ڈاکٹر امجد کیا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہی بات کی تھی کہ بندوق کا جواب تو پھر بندوق سے دیا جائے گا. تو اس طرح کی صورتحال ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی، خاص طور پہ جب ملک ہر طرف سے مسائل میں گھرا ہو، اندرونی بھی اور بیرونی بھی. سہیل آفریدی کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے. یہ تذکرہ ہم بڑی دیر سے کر رہے ہیں. میں بار بار کوٹ کروں گا اپنے اس عنوان کو جو میں نے گزارش کی تھی، There's many a slip between the cup and the lip، کہ میں جانتا ہوں، انہیں سمجھتا ہوں. سہیل آفریدی ایک سچا کھرا پی ٹی آئی ورکر، عمران خان کا تابع فرمان چیف منسٹر ہے، اور یہی بات دوسری طرف ناقابل قبول سمجھی جا رہی ہے. وہ ہر صبح اسی استقامت کا اظہار کرتے ہوئے دن کا آغاز کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے لیڈر کا فالوور رہوں گا اور مرتے دم تک اس پہ قائم رہوں گا. دوسری طرف اسے ہوبرس کا سامنا ہے، تکبر کا سامنا ہے، ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی کا سامنا ہے. اب دیکھیں یہ سب کچھ حالات کو کس طرف لے کے جاتا ہے. احتیاطاً ایک محب وطن شہری نے الیکشن کمیشن کو ایک مخولیہ سی درخواست دے رکھی ہے کہ جناب سہیل آفریدی کو نااہل قرار دیا جائے. چنانچہ یہ وہی احمقانہ اور بزدلانہ حرکتیں ہیں جو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. نہ انفارچونیٹلی انہوں نے کچھ سیکھا اور نہ ہی ہم نے. اب صورت احوال یہ ہے کہ بھارت، جس کے بارے میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ چھئی لگا کر بیٹھا ہوا ہے، پوری پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس بات پر ادھار کھائے بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کو جنگ میں ڈریگ کرنا ہے. اور بظاہر یہ چند ہفتوں کی بات ہے بلکہ دنوں کی. دوسری طرف افغانستان نے بھی الٹیمیٹم دے رکھا ہے کہ اب اگر کابل پر حملہ کیا گیا تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے اسلام آباد پر. اب بظاہر اس کے پاس فوج اور تگڑی فوج جو پاکستان کے ساتھ ٹکر لے سکے وہ تو ہے نہیں. چنانچہ کوئی بھی ایسیمیٹرک طریقہ وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات انتہائی خطرناک ڈگر پر چل نکلے ہیں، اور اس سٹیج پر عوام کی تائید، عوام کی سپورٹ قدم قدم پر درکار ہے. اور حکومت ہے کہ وہ ایک انچ بھی، ایک رتی بھر بردباری کا مظاہرہ نہیں کر رہی. ہر اڑتے تیر کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی اس نے ٹھان رکھی ہے. اور اسے اس بات کو بھی ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ کے پی میں اگر کوئی معاملہ شروع ہوا تو وہ سپل اوور کرے گا، اس کے اثرات پنجاب تک پہنچیں گے. اب آئیے دوسرے سوال کی طرف کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا گروتھ ریٹ یعنی شرح نمو انتہائی نیچے ہے. اس سے غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. پلیز اس پر تبصرہ ضرور کیجیے، چاہے اختصار کے ساتھ کیجیے. اب اختصار کے ساتھ تو میں یہی کہوں گا کہ اور چپو. جس ملک میں کوئی اتنی جرت نہ کر سکے کہ مٹھی بھر جرنیلوں سے یہ سوال ہی پوچھ سکے کہ بھائی آپ کو ماہر معاشیات کس نے بنایا ہے؟ آپ کہاں کے اکانومسٹس ہیں؟
نہ آپ کی ٹریننگ ہے، نہ آپ کی ایجوکیشن ہے. آپ کسی اور مقصد کے لیے ٹرینڈ ہیں، آپ کسی اور مقصد کے لیے ایجوکیٹڈ ہیں. آپ اپنا وہ کام کریں جو کرنے کا ہے. چلیں اگر اختیارات بھی آپ نے لینے ہیں تو ضرور لے لیں. چلیں ایڈمنسٹریشن کر لیں. ایڈمنسٹریشن میں اوور لیپنگ ہوتی ہے، گو کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور یونٹ ایڈمنسٹریشن دو مختلف چیزیں ہیں. لیکن یہ جو باریکیاں ہیں، یہ جو انتہائی اہم نوعیت کی نزاکتیں ہیں، جیسے فائنانس ہے، اکانومی ہے، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں بھائی. اسی طرح کل کو آپ کہیں گے جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر بھی ہم نے اپنا کنٹرول کرنا ہے، اور یہ جتنے ڈاکٹر سمر مبارک مند ٹائپ لوگ ہیں، ڈاکٹر قدیر ٹائپ لوگ ہیں، یہ ریڈنڈنٹ ہیں، غیر ضروری ہیں، یہ بھی ہم کر لیں گے تو مسائل تو پھر ہوں گے. پھر ورلڈ بینک کی رپورٹ اسی طرح کی آئے گی کہ پاکستان کی وہ آبادی جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے وہ مزید نیچے ہوگی اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ یقین کیجئے گزشتہ 78 سال سے یہ ہم پر یوں تجربے کرتے چلے جا رہے ہیں جیسے ہم گنی پگز ہوتے ہیں. عجیب و غریب لیبارٹریز میں اپنی انتہائی محدود ذہانت کے ساتھ یہ جو چاہے کر گزرتے ہیں. اب میں اگر آپ کو گنوانا شروع کروں تو 20 تجربے ہیں. جس طرح پرویز مشرف کا مثال کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ جو اس نے گریجویٹ اسمبلی ایک شروع کر دی تھی، ضیاء الحق کا اسلام مجلس شورا، وہ ایک لے کے آ گیا کہ جی یہ ایک معاملہ ہے. آئین کے اندر عجیب و غریب ترامیم جنہوں نے لگاتار ایک اذیت میں مبتلا کیے رکھا، وہ سب اسی نوعیت کے تجربات کی ہی دین ہے. کبھی پروڈا کر دیتے ہیں، کبھی ایبڈو کر دیتے ہیں، کبھی نظریہ ضرورت کر دیتے ہیں، تاریخ از سر نو لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. مطالعہ پاکستان کے نام پر لگاتار جھوٹ اس کی ترویج کرتے چلے جاتے ہیں. عجیب و غریب چیزیں ہمیں پڑھاتے اور سمجھاتے چلے جاتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تجربے بری طرح ناکام ہوئے. یعنی ڈپلومیسی بھی ہمیں نے کرنی ہے، معیشت بھی ہمیں نے چلانی ہے، ایجوکیشن کا سلسلہ تو خیر چلائیں گے ہی ہم، تاریخ بھی ہم ہی لکھیں گے، ایڈمنسٹریشن ہم سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہم ہی کریں گے، جوڈیشری کو بھی گائیڈ ہم ہی کریں گے، الیکشن کمیشن بھی بیچارہ ہم سے پوچھے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا کیونکہ نااہل ہے. صرف اہلیت ہم ہی کو نصیب ہوئی ہے. اس لیے جو ہم کہیں گے وہی سکہ رائج الوقت ہوگا، اور ہم چونکہ نو اٹ آل ہے اس لیے ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے. چنانچہ جب صورتحال یہ ہو اور ہم میں پوچھنے کا بھی، بات کرنے کا بھی دم خم نہ ہو، اور 78 سال ہم نے سکون سے گزار دیے ہیں، تو پھر صورتحال یہی ہوتی ہے. اسی بنا پر تو وہ بیچارہ برا لگتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پوچھنا شروع کیا تھا کہ وائے، کیوں، اور آج دیکھیے کس انجام سے دو چار ہے وہ. لیکن زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کام کا بیڑا اس نے اٹھایا تھا وہ اس نے کر دکھایا. بھلے سے وہ اپنی جان پہ کھیل جائے، جتنی بڑی قربانی چاہے اسے دینی پڑے، وہ دے چکا ہے، دے رہا ہے اور آئندہ بھی دیتا رہے گا. لیکن وہ کام جو کسی سے نہیں ہو سکا وہ اس نے کر دکھایا ہے. اس کے اثرات آج نہیں کل نمودار ہوں گے، آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی. اچھا جناب، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آج کل آپریشن ترشول کے بڑے چرچے ہیں. بھارت کوئی نیا ڈرامہ رچانے جا رہا ہے، پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اب بھارت بڑی تیاریوں میں ہے. آپریشن ترشول اس نے ٹرائی سروسز ایکسرسائز کے نام پر ایک نیا پلان لانچ کیا ہے پاکستان کی جنوب مشرقی سرحد کی طرف. یہ سر کریک کے علاقے سے لے کر جیسلمیر تک، یعنی ایک بہت بڑے علاقے کو کمپس کرتے ہوئے نوٹم کا اعلان کر چکے ہیں. نوٹم آپ جانتے ہیں کہ یہ نوٹس ہوتا ہے ایئر مین کے لیے کہ آپ یہاں پر فلائنگ نہیں کر سکتے، ہم اپنی ایکسرسائزز میں مصروف ہیں. تو یہ ساری کی ساری ڈرامے بازی بھارت کچھ سوچ سمجھ کے کر رہا ہے. یہ اتنا زبردست اہتمام، اتنا لمبا چوڑا خرچہ وہ محض دہشت ڈالنے کے لیے نہیں کر رہا، اس کے لمبے چوڑے عزائم ہیں. ہم بھی ظاہر ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے، تیاریوں میں ہیں. ہم نے بھی نوٹم کا اعلان کر رکھا ہے. لیکن آپ نے پوچھا ہے آپشنز کا، تو ہمارے پاس جو 2 آپشنز ہیں ان میں ایک ہے عسکری نوعیت کا، دوسرا ہے ڈپلومیٹک. عسکری نوعیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی زبردست نیوکلیئر تجربہ کر دیں، بتائیں کہ ہم ایڈوانسڈ سٹیج پر آ چکے ہیں، ہمارے پاس دیکھیے یہ کچھ موجود ہے. کیونکہ ظاہر ہے نیوکلیئر تو ڈیٹرنٹ ہے نا. وہ جنگ جو اٹل نظر آ رہی ہے، وہ جنگ جس پر انڈیا تلا ہوا ہے، اس کو روکنے کے لیے
ہمیں ڈیٹرنٹ کی ضرورت ہے. ڈیٹرنٹ کا مطلب ہی روکنا ہوتا ہے. تو ڈیٹرنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ نیوکلیئر. ہم نیوکلیئر تجربہ، کوئی میزائل، کوئی ہائپرسونک قسم کی کوئی چیز وہ کچھ کریں، شاید اس سے بھارت بیک فٹ پہ چلا جائے، رک جائے. اپیرنٹلی اس کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو بھارت اس سٹیج پر آتا ہی نہ. پھر باقی بچتا ہے ڈپلومیٹک آن سلاٹ. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارے پاس لے دے کر اگر کچھ بچا ہے تو صرف اور صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے ہم ابراہمک ایکارڈز پر بھی سائن کرتے چلے جائیں، ہم اسے بگرام ایئر بیس بھی لے دیں، چاہے جیسے بھی لے دیں، اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہمیں، پھر اس کی ڈیمانڈ پر زیرو ٹیرف کا اعلان کر دیں، جیسا کہ ہم نے باتوں باتوں میں کمٹ کر رکھا ہے. حالانکہ اگر آپ اس پہ غور کریں، زیرو ٹیرف کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب کو ناراض کر لینا. اگر امریکی معاملات میں آپ ٹیرف زیرو کر دیتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چائنیز گڈز پاکستان میں کمپیٹیبل رہیں گے؟ سمجھنے کی بات ہے نا. تو چائنا بھی ڈیمانڈ کرے گا کہ بھائی مجھے بھی زیرو کرو. پھر وہ آپ کر نہیں پا رہے، کیونکہ اگر سب کو زیرو دے دیں گے آپ تو پھر کمائیں گے کیا، کھائیں گے کیا؟ چنانچہ یہ سب کچھ ٹرمپ کو دینا پڑے گا. ریئر ارتھ منرلز بھی دینے پڑیں گے. لگے ہاتھوں کرپٹو کے حوالے سے اس کی فیملی کے ساتھ بھی ہمیں ہاتھ میں لانا پڑے گا، جیسا کہ ہم پہلے سے کمیٹڈ ہیں. لیکن یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود سچویشن عجیب و غریب ہے. جو طرفہ تماشا ہے کہ یہ سب کچھ ملنے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ اس سچویشن کو تبدیل نہیں کر سکے گا. اس کا وہ ریپو ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا مودی کے ساتھ کہ وہ اس کو منع کر سکے، وہ اس کو باز رکھ سکے. چنانچہ عسکری نوعیت پر بھی دیکھیں تو ہم اس جنگ کو روک نہیں سکتے، بھلے سے نیوکلیئر تھریٹ کی طرف ہی ہم کیوں نہ چلے جائیں. ڈپلومیٹک فرنٹ پر دیکھیں تو کیا روزانہ ہم یہی نہیں بتاتے آپ کو کہ جن پر تکیہ ہے یہی پتے آپ کو ہوا دیں گے، کیونکہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. وہ آپ سے سب کچھ لیتے چلے جائیں گے، آپ سے ہر بات منواتے چلے جائیں گے، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے. ہمیشہ انہوں نے یہی کیا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ میں ڈیلی اپنا ویلاگ ریپیٹ کرتا ہوں. سن 54 سے دیکھ لیں آج تک انہوں نے یہی کیا. آپ سے سب کچھ لینے کے بعد خود بھاگ جاتے ہیں. اب ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے ہاں سورماؤں نے نہ تاریخ سے کوئی سبق لیا ہے اور نہ جغرافیہ سے. اچھا جی، ایک سوال ہے کہ کیا یہ بہت عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ ہم غزہ میں فوج بھیج رہے ہیں؟ بالکل عجیب و غریب ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ہم حماس کے خلاف فوج بھیج رہے ہیں. اگر غور کیا جائے تو ہم اسرائیل کی سپورٹ میں فوج بھیج رہے ہیں، اور ڈھکوسلا کچھ اور دے دیں گے کہ ہم تو کسی اور مقصد کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ میری نظروں سے گزرا کہ ہم تو غزوہ ہند کی بات کر رہے تھے تو یہ جا پہنچے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے. تو اس طرح کی سچویشن ہے، اور اس پر یہ اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں جب بھی ذکر کریں کہ نہیں اس پر بات نہیں کرنی، نہ بالکل نہیں بات کرنی. وہ بیچارے ٹی ایل پی والوں کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوئی اسی وجہ سے کہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا. حرام ہے کسی اور نے آواز اٹھائی ہو. سارے مولوی ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. کیوں؟ کہ یہ ٹیبو ٹاپک ہے، نہ اس پہ بات نہیں کرنی. میں نے اور بہت سو نے گزشتہ دنوں پاسپورٹ سے متعلق ایک بات کی تھی کہ پاسپورٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں. تو بھئی ہم کوئی نجومی تھوڑی ہیں. تو بندہ قیافے سے کہتا ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے. میں نے بھی یہی گزارش کی کہ اگر تبدیلی لانا مقصود ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لائن نکال دی جائے گی جو اسرائیل سے متعلق ہے. حالانکہ یہ اوور سمپلیفیکیشن تھی، ایسا ہوتا نہیں ہے. اسرائیل کو پہلے تسلیم کریں گے، اس کے بعد ہٹا دیں گے، اور یہ ہو جائے گا، عنقریب ہو جائے گا. یہ جو تبدیلیاں پاسپورٹ کے اندر رونما ہوئی ہیں، یہ بڑا پرانا پروجیکٹ تھا، بڑا پرانا خوبصورت ڈیزائن تھا عمران خان کے وقت. تو بعد میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی جو میں نہیں کر سکا، اور روا روی میں اس طرح اکثر ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی اتنی اہم بات بھی نہیں تھی. لیکن بعض عجیب الخلقت دوستوں کو لانچ کر کے باقاعدہ یہ بات کروائی کہ دیکھیں جی یہ ان کی ریسرچ تھی، تو انہیں یہ بھی نہیں پتا
اچھا بھائی اتنا تو پتہ ہے نا کہ ابراہیمی معاہدے پر سائن کرنے جا رہا ہے پاکستان، اگر نہیں جا رہا تو اس قدر تل ملاہٹ کیوں ہے، اتنی پریشانی کیوں کہ آپ جیسوں کو لانچ کرنا پڑ رہا ہے اور کوئی نہیں ملا۔ ایک صاحب جنہوں نے بڑی تلخ گفتگو کی اسی حوالے سے کہ آفتاب اقبال سے میں بڑا متاثر تھا اور اس نے بغیر ریسرچ کے یہ ساری باتیں کر دی کہ اس طرح نہیں ہوتا، پاکستان بالکل نہیں تسلیم کرنے جا رہا، پاکستان صرف تب تسلیم کر سکتا ہے اگر سعودی عرب کرے گا۔ بھئی یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ سعودی عربیہ اگر کرتا ہے تو کرے، آپ کے لیے یہ لازم ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سعودی عرب جو کام کرے گا وہ آپ نے بھی کرنا ہے؟ یہ سعودی عرب ہے، وہ والا عرب نہیں ہے جو آپ نے مشہور کر رکھا ہے۔ تو آپ یہ طبع آزمائی بھی کر لیں، آپ ابراہیمک ایکارڈز پہ سائن کر لیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ سارا کچھ کر کے بھی ہم وہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے جن کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیمک ایکارڈز دکھتی رگ بن چکے ہیں ہماری حکومت کے لیے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ خوار کس طرح کر رہا ہے کہ انہی ایکارڈز ہی سے متعلق امن کانفرنس کی گئی شرم الشیخ میں، وہیں پر جا کر شہباز شریف نے وہ کچھ کیا جو انتہائی شرمناک تھا، اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ڈسکس ہوتا رہے گا۔ ایک آخری چھوٹی سی کوئری ہے، افغانستان کے ساتھ ہماری امن بات چیت کہاں تک پہنچی؟ بھائی ترکیے میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے، پاکستانی حکومت کا بیان آ چکا ہے کہ ہمارے پیس ٹاکس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ہیں، ہم کسی پیس ایگریمنٹ تک نہیں پہنچ سکے۔ ایک میں نے ذکر کر دیا طلوع کے حوالے سے، بقول افغان حکومت کے اگر کابل پر اب حملہ کیا گیا تو ہم ریٹیلیشن اسلام آباد میں کریں گے۔ اگر ایسا ہے تو یہ انتہائی تشویش کی بات ہے، انتہائی پریشانی کی بات ہے، لیکن ہماری حکومت کو ان کاموں کے لیے فرصت ہی میسر نہیں ہے، وہ دیگر کاموں میں بہت مصروف ہے، اور ان کاموں میں سر فہرست کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی گوشمالی کرنا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں، انٹل دین اللہ حافظ و ناصر۔